بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے ناول کو کنٹینیو کرتی ہوں۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے ریچھ کے اسرار بائی انوار علی گی۔ دوپہر کو کھانے کے لیے ہم لوگ راستے میں ایک ہوٹل پر رک گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر پھر سفر کا آغاز ہوا۔ ٹنکپور ہم شام گہری ہوتے ہی پہنچ گئے اور یہ کرشمہ رئیس بھائی کی تیز رفتاری کا تھا۔ پڑاؤ پر پہنچتے پہنچتے مزید 1 گھنٹہ لگا اور یہ سفر ہم نے پہاڑی راستوں پر پیدل چل کر کیا۔ جنگل کی سائیں سائیں، تاریکی، ٹارچوں کی دھیمی روشنی، 4-5 آدمی، ایک رائفل، ایک بندوق۔ اگرچہ اس علاقے میں درندوں کا گزر نہ تھا، پھر بھی خوف محسوس ہوتا رہا۔ چچا جان مجھے دیکھ کر خاصے خوش ہوئے۔ کھانے کا انتظام انہوں نے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ ہم نے پہنچتے ہی ہاتھ منہ دھویا اور دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ لالٹین کی روشنی میں کیا کھایا یہ تو معلوم نہیں، بہرحال جو کچھ کھایا خاصا مزیدار تھا۔ کھانے کے بعد سفر کی تھکن نے آنکھوں میں نیند بن کر اترنا شروع کیا اور میں گھاس کے بے حد نرم بستر پر پڑ کر سو گیا۔ ہم دونوں اگلے دن خاصی دیر سے اٹھے۔ دن چڑھ چکا تھا۔ ہم دونوں نے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے چشمے کی طرف رخ کیا۔ جب ہم آدھا میل کا دشوار گزار راستہ طے کر کے چشمے پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر جی خوش ہو گیا۔ پہاڑیوں کے درمیان بہتا ہوا یہ چشمہ حسین فطرت کا حسین نمونہ تھا۔ چشمے کا صاف شفاف پانی، اس میں پڑے ہوئے پتھر دیکھنے کی چیز تھے۔ لوگ نہا دھو کر وہاں سے پڑاؤ میں واپس آ گئے۔ دوپہر کو رئیس بھائی اور چچا جان کسی ضروری کام سے فارسٹ آفیسر سے ملنے گئے۔ میں نے تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر کندھے پر بندوق رکھ کر چشمے کی طرف چل دیا۔ راستے میں مجھے کئی پہاڑی مرد اور عورتیں ملی۔ وہ مجھے آتا دیکھ کر سلام کرتے اور پھر ادب سے ایک طرف ہو جاتے۔ میرے گزرنے کے بعد وہ پھر اپنی راہ پر ہو لیتے۔ شاید انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں ٹھیکیدار کا بھتیجا ہوں۔ ابھی میں چشمے پر پہنچ بھی نہ پایا تھا کہ کسی نے چلتے چلتے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں سمجھا شاید رئیس بھائی آ گئے۔ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری روح کانپ اٹھی۔ میں اچانک جس سنگین صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا اس کا تصور میں خواب میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روکنے والا ایک بھیانک خواب کی طرح میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ ایک دیو قامت ریچھ تھا؟ نہیں، وہ ریچھ نہیں تھا۔ اس کے بال ضرور ریچھ جیسے تھے، بڑے بڑے، ایک دم کالے۔ کیا وہ انسان تھا؟ نہیں، وہ انسان بھی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ ضرور انسانوں سے ملتا جلتا تھا۔ پھر وہ کیا تھا؟ ریچھ نما انسان یا انسان نما ریچھ؟ وہ جو کچھ بھی تھا بڑا ہیبت ناک اور میں اس کی مکمل گرفت میں تھا۔ اس وقت میں جہاں کھڑا تھا وہ مشکل سے 2 فٹ چوڑی پگڈنڈی ہوگی۔ اس پگڈنڈی کے ایک اطراف کئی 100 فٹ گہری کھائی تھی اور دوسری طرف کئی 100 فٹ اونچی پہاڑی۔ اگر یہ ریچھ نما انسان میرے ساتھ انتہائی شرافت سے پیش آتا، مجھے کچھ نہ کہتا، صرف اتنا کرتا کہ مجھے پگڈنڈی سے ہٹا کر آگے بڑھ جاتا، تو میرا کھائی میں گر کر اللہ کو پیارا ہو جانا یقینی تھا۔ میرے کندھے پر اگرچہ بندوق رکھی تھی اور اس میں 2 طاقتور کارتوس بھی پڑے ہوئے تھے، لیکن بندوق کو کندھے سے اتارنے کی اجازت نہ تھی۔ اس عجیب الخلقت مخلوق نے مجھے اچانک ایسا گرفت میں لیا تھا کہ میں کلمہ پڑھنے کے سوا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ سو میں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کیا، اپنے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی۔ ابھی یہ معافی تلافی کا دور چل ہی رہا تھا کہ میں نے اپنے کندھے کو ہلکا محسوس کیا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ستمگر پہاڑی پر درختوں کے تنوں میں جھولتا اوپر چڑھا چلا جا رہا ہے۔ بندوق کو کندھے سے اتار کر خدا کا شکر ادا کیا اور چشمے کی طرف جانے کے بجائے پڑاؤ کی طرف رخ کیا۔ اس اچانک ملاقات نے میرے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ میرے حواس ابھی تک بحال نہ ہوئے تھے۔ میں تیزی سے پڑاؤ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ ایک مشکل یہ تھی کہ ان دشوار گزار راستوں پر تیزی سے چلنا بھی آسان نہ تھا۔ جب کوئی پگڈنڈی آ جاتی جس کے ایک طرف کھائی اور دوسری طرف اونچی پہاڑیاں ہوتی تو پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا تھا۔ جنگل کی زندگی دیکھنے کا بھی آغاز ہی ہوا تھا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے تھے۔ رئیس بھائی نے تو مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ جنگل کی کٹائی شروع ہوتے ہی جنگلی جانور اس علاقے کو خالی کر جاتے ہیں۔ انسانوں کی آمد ان کے لیے موت کا پیغام ہوتی ہے، لیکن میری ملاقات پہلے ہی دن ایک ایسے عفریت سے ہو گئی تھی جو 100 درندوں کا ایک درندہ تھا اور انسانوں سے بھرے اس جنگل میں دندناتا پھر رہا تھا۔ تھوڑا آگے چلا ہوں گا تو مجھے منشی نظر آیا۔ وہ میرے دائیں جانب والے راستے سے کہیں اوپر سے آ رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا میری طرف آیا۔ سلام صاحب، مجھے سلام کر کے اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں بندوق میرے ہاتھ سے لینی چاہی۔
نہیں منشی، ٹھیک ہے اسے رہنے دو میرے پاس، میں نے بندوق کو کندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں صاحب، یہ نہیں ہو سکتا۔ ملازموں کے ہوتے ہوئے آپ بوجھ اٹھائیں، لائیے دیجیے بندوق، اس نے بڑے خلوص سے کہا، اور میرا جواب سنے بغیر ہی اس نے بندوق اپنی گرفت میں لے لی۔ منشی بندوق لوڈ ہے، میں نے اسے خبردار کیا۔ فکر نہ کرے صاحب، میں کارتوس نکال لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کارتوس نکالنے کے لیے بندوق اوپر اٹھائی۔ یہاں آس پاس تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کیا چشمے کی طرف گئے تھے؟ منشی بندوق لوڈ رہنے دو، میں نے فکر مند لہجے میں کہا۔ کیوں صاحب، خیر تو ہے؟ اس علاقے میں تو آپ کو کوئی چیز شکار کرنے کو نہ ملے گی، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ لیکن شکار ہونے سے تو بچائے گی، میں نے کہا۔ کیا مطلب صاحب، میں سمجھا نہیں۔ اس نے بندوق خالی کیے بنا ہی اپنے کندھے پر رکھ لی۔ آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ منشی چچا جان کا سب سے پرانا ملازم تھا، بلکہ ایک طرح سے چچا ہی نے اسے پالا تھا۔ جنگلات کا تمام حساب کتاب اسی کے پاس تھا، شاید اسی لیے اس کا نام منشی پڑ گیا تھا۔ حساب کتاب کے علاوہ مزدوروں کی زبان بآسانی بول سکتا تھا، وہ انہی میں گلا ملا رہتا تھا۔ پہاڑی مزدور اس سے بہت خوش تھے، اس طرح سے وہ کم داموں میں زیادہ سے زیادہ کام ان سے لیا کرتا تھا۔ منشی، کیا تم یہاں کے تمام علاقوں سے واقف ہو؟ ہاں جی، اس جنگل میں ہم کئی سالوں سے ٹھیکے لے رہے ہیں۔ پہلے سال تو ذرا کچھ دقت ہوئی تھی، ناواقفیت کی بنا پر ہمارے 2-3 مزدوروں کو جنگلی جانوروں نے کھا لیا تھا، لیکن اب تو اللہ کا فضل ہے، جنگلی جانوروں کا دور دور تک پتہ نہیں، اور میں کٹائی کے تمام علاقوں سے واقف ہوں۔ منشی نے بڑے اعتماد سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ منشی، میں ابھی چشمے کی طرف گیا تھا، لیکن راستے میں سے ہی واپس آ گیا۔ کیوں صاحب، واپس کیوں آ گئے؟ واپس اس لیے آ گیا، منشی کے اکیلا آگے جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیا وجہ ہوئی صاحب؟ منشی کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں۔ ناہموار اور تنگ راستوں پر آپ کے لیے چلنا دشوار ہوگا۔ کوئی بات نہیں صاحب، شروع میں میدانی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، 2-3 دن میں آپ رواں ہو جائیں گے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو میں کہیں یہاں سے روانہ نہ ہو جاؤں۔ ایسا کیا ہوا صاحب، کچھ تو بتائیں۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس علاقے میں تم نے کوئی غیر معمولی چیز دیکھی یا کسی مزدور سے کچھ سنا؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ نہیں، ابھی تک تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن میرے سامنے